شہنشاہ کچھ انسانیت کا پیغام شاہ زکریا علی اکبر حضرت حاجی پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ کی زمین پر ہندو مسلم جہاں مل کر سلامی دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ حاجی پیر سرکار کا ایک ایسا واقعہ آج ہم آپ کو سنائیں گے جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، کیونکہ جو انسان کی سوچ سے پرے جو چیز ہو اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ جہاں انسان کی سوچ کی حد آ جائے وہاں سے اللہ کے ولی کی شان شروع ہوتی ہے۔ یہ بات کچھ اس طرح ہے، یہ ذکر ایک مخنث کا ہے، یعنی جس کو ہم ہجڑا کہتے ہیں۔ ایک بڑی عمر میں ہجڑے کو خواہش ہوئی کہ میرے یہاں بھی اولاد ہو اور میں اولاد کو جنم دوں، جو کہ ناممکن بات ہے، لیکن حاجی پیر کے دربار میں جا کر وہ ہجڑا اس بات کو کہنے لگا۔ یہ بات مجاور سن کر حیرت میں آ گیا اور پریشان ہو گیا، لیکن ہجڑا اپنے انداز میں آ گیا جو یہ اختیار کرتے ہیں اور ناچنے لگا، ہنسنے لگا، تالی بجاتے ہوئے یہ کہنے لگا، اگر مجھے اولاد ہو جائے تو میں مانوں کہ حاجی پیر اللہ کے ولی ہیں۔ مجاور کہنے لگا، تیری یہ بات ناقابل ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، اور یہ تیری خواہش ہے وہ کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ ہجڑا کہنے لگا، کوئی پوری کرے یا نہ کرے لیکن حاجی پیر میری دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ اتنا اٹوٹ یقین آ گیا ہجڑے کو حاجی پیر سرکار پر، اور پھر وہیں اڈا جما کر بیٹھ گیا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور جب تک مجھے اولاد نہیں ملے گی تب تک کھانا پینا میں چھوڑ رہا ہوں۔ ہجڑا خود کی ذات پر آ گیا اور ناچنے لگا اور رونے لگا، اپنا سر پیٹنے لگا۔ مجاور بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا۔ جو ہجڑا یہاں پر بیٹھ گیا اور اپنا اڈا جما لیا تو حیرت انگیز بات ہو جائے گی۔ کچھ دیر بعد مجاور نے ہجڑے سے کہا، تو رک جا، صبر کر، اور تیری جو خواہش ہے نا اسے واپس لے لے، تیری خواہش کا انجام اچھا نہیں ہوگا، بلا وجہ تو پریشان ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر ہجڑا کہنے لگا، مجھے تو بس اولاد چاہیے، میرا انجام کیا ہوگا اس کی پرواہ مجھے نہیں ہے۔ حاجی پیر نے بہت سے بے اولاد کو اولاد عطا کی ہے، مجھ پر بھی کرم ہو۔ آخر میں مجاور پریشان ہو گیا، درخت کے 3 پتے دیے، مٹی دی اور ایک دم کیا گیا ہوا دھاگا دیا اور کہا، ان پتوں کو دودھ میں ڈال کر پی لینا، اللہ پاک نے چاہا تو تیرے گھر 9 مہینے بعد لڑکے کا جنم ہوگا۔ یہ بات سن کر وہ ہجڑا بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا اور پھر درگاہ کے قریب ہی رہنے لگا، اور پھر وقت گزرا، جب اس بات کو 9 مہینے ہوئے تو یہ بات سچ ہو گئی۔ حاجی پیر کے دربار میں یہ بات سچ ہو گئی، ہجڑے کے وہاں ایک لڑکے کا جنم ہوا، لیکن لڑکے کا جنم اس ہجڑے کا پیٹ چیر کر ہوا، پیٹ کو چاک کر کے لڑکے کا جنم ہوا۔ جب ایسا ہوا تو اسی وقت ہجڑے کا انتقال ہو گیا اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ لڑکا بھی اس دنیا کو الوداع کہہ گیا۔ جو دعا مانگی تھی ہجڑے نے اس کی دعا قبول ہو گئی۔ لڑکے اور ہجڑے کی قبر آج بھی مزار کے تھوڑی دور پر ہے۔ جو دعا مانگی تھی ہجڑے نے وہ دعا قبول ہو گئی، جو اس کی تمنا تھی وہ پوری ہو گئی، اور پھر لڑکا اور ہجڑا بارگاہ الہی میں پہنچ گئے۔ جو دعا مانگی تھی وہ دعا قبول ہو گئی، اس کی تمنا پوری ہو گئی۔ حاجی پیر کے صدقے میں اللہ پاک نے اس کو اولاد عطا کر دی، جو کہ ناممکن بات ہے۔ جو ناممکن ہے وہ چیز ممکن ہو گئی۔ یہ ولی اللہ ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کے صدقے میں ایسی باتیں دنیا والوں کے سامنے نظر آتی ہے جو کہ ناممکن ہوتی ہے، جو کہ سمجھ سے پرے ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک ان ولی اللہ کے صدقے میں ایسی باتیں دنیا والوں کو دکھاتا ہے تاکہ ولی اللہ کی شان دنیا والوں کو پتا چلے کہ ولی اللہ کے دربار میں جانے سے کیا کیا ملتا ہے۔ اللہ پاک ان کے صدقے میں کیا کیا عطا کر دیتا ہے، جو کہ ناممکن چیز ہوتی ہے وہ بھی ممکن ہو جاتی ہے ولی اللہ کے دربار میں۔ ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم ولی اللہ کے دربار میں جائیں، ادب کے ساتھ وہاں جا کر دعا مانگے۔ اللہ پاک بے شک ان ولی اللہ کے صدقے میں ہم سب پر کرم کرتا ہے، اور ہماری جو بھی دعا ہوتی ہے، جو بھی مراد ہوتی ہے، جو بھی تمنا ہوتی ہے، اللہ پاک ان ولی اللہ کے صدقے میں ہم سب کو وہ ساری چیزیں عطا کر دیتا ہے۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ خوبصورت بات ہر کوئی سن سکے، دیکھ سکے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی نیو ویڈیوز آتے ہیں وہ آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔